الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سیرت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو امور انجام دیے ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمہ گیریت ہے، زندگی کے جتنے پورشن ہیں ان سب پہ اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود ہیں، اور اتنے خوبصورت انداز میں ہیں کہ اس جیسی نہ تو پہلے سے تعلیمات آپ کو نظر آئیں گی نہ بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گوناگون خصوصیات سے نوازا تھا، اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت رکھی جو شاذ و نادر کسی میں ہو سکتی ہے۔ کون سی خصوصیت تھی؟ کہ آپ جامع الکلام تھے، تھوڑی بات کرنی، اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کی تفسیر بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ایک ایک بات میں حکمت اور دانائی ہے۔ اور یہ جو حکمت اور دانائی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان میں بھی رکھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت و دانائی ہے وہ بے مثل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں سامنے آتی ہیں اس کو خود آن کیا ہے۔ وما ینطق عن الاہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتے جب تک ان کو وحی نہیں کی جاتی۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن ہے اور یہ سنت ہے۔ جس معاملے میں ہمارے نبی حکم کر دیں وہ حکم اسی طرح سٹینڈ کرتا ہے جس طرح قرآنی حکم سٹینڈ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں نقش ہیں، جس میں میپ ہے، جس میں نقشہ ہے، اور اس کی وضاحت ہمارے نبی نے کی ہے۔ اس لیے جہاں قرآن وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس لیے اللہ نے ہر موقع پر جہاں اپنی اتباع کا، اپنے حکموں کی تعمیل کا ذکر کیا ہے، وہاں اپنے نبی کی اتباع کا بھی ذکر کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس لیے عزیز طلبہ، سنت کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سنتیں ہی ہیں جو ہمیں عزیز طلبہ آب کوثر تک لے کر جائیں گے۔ حدیث مبارکہ آپ سنیں کہ میں اور میرے رفقا، جیسے حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ، حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے اور اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ ایک گروہ آئے گا، اس کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، برائٹنس ہوگی، نورانیت ہوگی، اور وہ پانی کی غرض سے آگے بڑھ رہا ہوگا کہ فرشتے اس گروہ کو روک لیں گے۔ وہ بڑے پریشان ہوں گے، ششدر ہو جائیں گے، اور ٹینشن میں آ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا کہ ہمیں پانی پینے سے روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اور اپنی امتیوں کو پہچانتے ہوں گے، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، ان کو آنے دو، ان کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر فرشتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، لیکن ان کو روکے رکھیں گے اور آ کر یہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی سنت کو پروٹوکول نہ دیا، بلکہ آپ کے جانے کے بعد دین میں مختلف طریقے خود بنا لیے، اور اس کو دین کا حصہ ظاہر کیا کہ یہ کام کر لیا جائے گا تو ثواب ہے، اس طرح کا کام کیا جائے گا تو بڑا اجر ہے۔ تو جو آپ کے فرمودات تھے ان کو اگنور کر کے ایک نیا نظام انہوں نے ڈیولپ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ ان کو دہا کرو، سوکن، ان کو پیچھے ہٹا دو، ان کو رد کر دیا جائے گا، اور ان کو پھر حوض کوثر پر پانی پینے کی اجازت نہ ہوگی۔ اور عزیز طلبہ، حوض کوثر کیا ہے کہ قیامت کے دن جس بندے نے تھوڑا سا بھی پانی پی لیا، اس کی پھر قیامت کے دن پیاس نہیں اس کو لگے گی۔ وہاں پر حدیث میں آتا ہے اتنی پیاس ہوگی کہ ایک بندے کو 7 سمندر بھی اس کے اندر انڈیل دیے جائیں گے تو اس کی پیاس ختم نہیں ہونی۔ لیکن جس کو حوض کوثر کا پانی میسر آ گیا وہ پیاس سے نکل جائے گا۔ لیکن جو بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگنور کرتے ہوں گے اور خود سے اسلام بنا کر لوگوں کو بتاتے ہوں گے جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو پانی دستیاب نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں، ہمارے لیے یہ خوشی کی خبر ہے کہ ہم امت محمدیہ سے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی فکر انگیز ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے انکار کر دیا۔ اب ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم تو انکار کرنے والے نہیں ہیں،
ہم تو اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے ہماری نمائندگی کی وہاں پر، اور یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کا انکار کریں، آپ کے کلمہ گو پڑھنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے؟ آپ فرماتے ہیں جس نے میرا حکم مانا، مجھے فالو کیا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے حکموں کو اگنور کر دیا، ویٹیج نہ دیا، اس کو سنبھال کر نہ رکھا اور اس سے محبت نہ کی، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس سے آپ دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ سنت بہت اہم ہے، سنت سب چیزیں ہیں، اللہ نے پریکٹیکل قرآن کا سنت میں رکھا ہے، اس لیے ان کو ماننا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے معاملے کے بارے میں جس میں اللہ کے رسول کی بہت زیادہ اہم تعلیمات ہیں اور بڑی وارننگ بھی ہے۔ وہ ہے عورتوں پر شفقت، عورتوں کا احترام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ سینسیٹائز کیا ہے اور وارننگ بھی دی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، ہم آپ سے قبل عورتوں کی جو حالت تھی عرب میں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جو عورتیں تھیں اس وقت، ان کو رسپیکٹ نام کی چیز میسر نہ تھی، بلکہ ان کو باندی بنا کے رکھا جاتا تھا۔ جب چاہا اس کو رکھ لیا، جب چاہا فارغ کر دیا، اور کسی معاملے میں عورتوں کی عملداری نہیں تھی۔ اور اسی طرح یہ جو پراپرٹی ہے، جائیداد کی تقسیم، اس میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ گواہی کے حوالے سے عورتوں کی تقریم نہ تھی، مشورے کے حوالے سے عورتوں کو نہیں پوچھا جاتا تھا، اور سارے کے سارے معاملات مردوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، اور عورتوں کا کام تھا اولاد پیدا کرنا، اولاد کو پالنا، گھر میں خدمت کرنا، گھر کی چیزیں لانا۔ حتیٰ کہ عزیز طلبہ، عورتیں جنگلوں سے، بیابانوں سے لکڑی اپنے سر پہ اٹھا کے لاتی تھی، اور اسی طرح چکی پہ آٹا پیسنا اور کنویں سے پانی بھر کے لانا۔ جو لیبر تھی وہ عورتوں کے حوالے کی ہوئی تھی، اور جو لیڈرشپ تھی وہ مردوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اور ایسے ہی عورتوں کو رکھا جاتا تھا جیسے ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہاں پر تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا اسکیچ عورتوں کی حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ایز اے نبی، سب سے پہلا کام دیکھیں یہ کیسا ہوا کہ وہاں پر عورتوں کی تکریم نہ تھی، اور جو کنواری لڑکیاں تھیں انہی کے ساتھ شادیاں کی جاتی تھی، رچایا بسایا جاتا تھا، اور جو عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی ان کو معاشرہ اگنور کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے پہلے جو شادی کی ایک بیوہ عورت سے کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اور وہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں عورتوں کی کیا عزت تھی۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ فرامین ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص سب سے اچھا ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کی عزت کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو پرائرٹی دی جاتی ہے دین اسلام میں، اور ان کی عزت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں جو ماؤں کی شکل میں ہیں ان کے پاؤں میں جنت ہے۔ اس سے بڑھ کر عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ بندے کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ہم کھاتے ہیں، گھر والوں کو کھلاتے ہیں، عورتوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ کما کر لاتا ہے اور اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، بیوی اسے کھاتی ہے، اس کا ثواب اتنا جتنا صدقے جتنا ثواب اس کو کرا دیا گیا، تاکہ عورتوں کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو۔ اور اسی طرح عورتوں کے چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کے چہرے پہ نہ مارو، اگر بہت ضروری ہے تو تھوڑی سی سزا ہو سکتی ہے۔ یا سزا کا ایک طریقہ کار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن عورتوں کے بارے میں تم سزا دینے کا ارادہ رکھتے ہو ان کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، تاکہ ان کو احساس ہو کہ مجھے میرے خاوند نے پیچھے کر دیا ہے۔ لیکن یہ مار پیٹ اور یہ گالی گلوچ، یہ ان کو دھکے دینا اور ان کو جو ہے ذلیل کرنا، اس کی اجازت نہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں ہمیشہ نرمی اختیار کرو۔ یہ جو عورتیں ہیں یہ حضرت آدم کی پسلی سے پہلی عورت پیدا کی گئی، اور وہ پسلی جو ہے ٹیڑھی تھی، اگر تم ان کو زیادہ سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور جو ہے وہ پھر گھروں کے گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عورتوں کے حوالے سے بہت اچھا ٹریٹ کرتے تھے، اور عورتوں سے مشورے بھی کر لیتے تھے، اور اسی طرح عورتوں کو حوالے سے ان کے پردے داری کے حوالے سے خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ موجود تھے، ایک عورت آپ کو ڈھونڈ رہی تھی،
اور پوچھ رہی تھی کہ محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے. لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں. تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی کیا محمد میں تمہاری رضائی بہن ہوں، میں دودھ شریک بہن ہوں، میں نے بھی تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے، اس حوالے سے میں تمہاری بہن لگتی ہوں. میرے خاندان کے، میرے قبیلے کے کچھ لوگ آپ کے پاس پکڑے ہوئے آئے ہیں، برائے کرم اس کو رہا کر دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لی ہوئی چادر زمین پہ بچھائی اور اپنی بہن کو بٹھایا، اور پھر اس کی سفارش پر جو اس کے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے تھے نا، ان سب کو رہا کر دیا. اس لیے عورتوں کو احترام دینا ضروری ہے. مرد کی شان ہے عورتوں کو احترام دینا. اس میں مرد کی شان بڑھتی ہے. جو مرد عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ڈی گریڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرتا ہے، وہ خود مرد جو ہے وہ ہیج ہے، وہ خود مرد جو ہے وہ نکما ہے، اور وہ خود جو ہے وہ غلط ہے جو عورتوں کے بارے میں ایسی کرتا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ صنف نازک ہے، اور ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح ان کی نیچر ہے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقد میں عورتیں تھیں ان کو کتنا احترام ہوا، پتہ ہے؟ ان کو امت کی مائیں کہا گیا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے جو قیامت تک بڑھ رہی ہے، جتنے کروڑوں اربوں انسان آئیں گے سب کی وہ مائیں ہوں. اس سے اندازہ لگائیں کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت سے نوازا ہے اور کتنا احترام دیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عورتوں کو پروٹوکول دیں. پروٹوکول عورتوں کا کیا ہے ہماری نظر میں کہ ہمیں ان کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے اور غلط نظروں سے عورتوں کو بچانا چاہیے. کیونکہ عورتیں جو ہیں یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے. اتنے اتنے بڑے رشتے عورت کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. اگر ایک دوسرا بندہ عورت کو دیکھتا ہے وہ نہ صرف عورت کے بارے میں اپنی نظر خراب کرتے ہیں بلکہ وہ جو مرد ہے جس کی وہ کچھ لگتی ہے اس کو بھی چیلنج کر رہا ہوتا ہے، جس سے جو ہے وہ کئی دفعہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. پتہ ہی آپ کو ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ جو قتل وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ فلاں کی عورت کو دیکھا گیا یا ایسی بات کی گئی، وہ بندہ تیش میں آ جاتے ہیں اور اس طرح قتل بھی ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب عورتوں کا احترام کریں اور اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھیں، ایسی حرکت نہ کریں جس سے عورت کی انسلٹ واقع ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جذبات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.